بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت شیخ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم روحانی پیشوا اور سرچشمہ حکمت و عصمت تھے۔ گو آپ مصر کے باشندے تھے، لیکن عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا اور 391 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو مخلوق سے کنارہ کش ہو کر صرف خالق کا ہو کر رہے اور اس کے حصول کے بعد کرب مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ارادت مندوں میں سے تھے نے آپ کے ہمراہ 60 حج ادا کیے اور اکثر خراسان سے روانگی کے وقت ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے شیوخ مکہ کے سامنے ایسا جملہ نکل گیا جو سب کے لیے ناگواری کا باعث ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ کبھی اس خراسانی نوجوان کو میرے سامنے نہ آنے دینا۔ جب کچھ عرصے کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے تو شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ دربان نے روکتے ہوئے کہا کہ فلاں وقت شیخ نے آپ کو سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی مدتوں اسی جگہ پڑے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد شیخ باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری سوء ادبی کی یہ سزا ہے کہ روم کے شہر طرطوس میں جا کر مکمل 1 سال تک سور چراتے رہو اور شب بیدار رہ کر عبادت کرتے رہو۔ چنانچہ اس تعمیل حکم میں 1 سال پورا کرنے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فوراً باہر نکل کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے احمد، تم میری اولاد اور میری آنکھوں کا نور ہو۔ یہ سن کر احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور حج کی نیت سے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے شیوخ نے بھی استقبال کرتے ہوئے یہی جملہ کہا کہ تم ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اس طرح مناجات کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن کیا تو مجھ سے بھی راضی ہے؟ اسی وقت یہ ندا آئی کہ اے جھوٹے، اگر تو ہم سے راضی ہوتا تو کیا ہماری رضا طلب نہ کرتا؟ فرمایا کہ عہد شباب ہی سے میں وظائف کا عادی تھا۔ جس دن وظیفے کا ناغہ ہو جاتا تھا اسی دن مجھ پر عطاب الہی نازل ہوتا۔ فرمایا کہ ہماری حالت توحید 5 چیزوں پر موقوف ہے: رفع حدیث، اثبات قدم، ہجرت اوطان، مفارقت احوال اور نسیان، یعنی جس شے کا علم ہو اس کو فراموش کر دے اور جس کا علم نہ ہو اس کی جستجو نہ کرے اور ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ مشغولیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ توفیق و عنایت الہی کے بغیر موافقت و محبت کا اظہار نہیں ہوتا اور ما سوائے اللہ کو ترک کیے بغیر وصال خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص حقیقت اشیاء کا دعوے دار ہو اس کے دلائل و شواہد اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حالت مشاہدہ میں 1 لمحہ کی فکر بھی 1000 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ فرمایا کہ میں نے اکثر و بیشتر صوفیہ کرام سے زہد کی تعریف پوچھی تو سب نے یہی کہا کہ مرغوب اشیاء کے ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ملامتی کون ہے؟ آپ نے ضرب لگا کر فرمایا، اگر موجودہ دور میں پیغمبروں کا جواز ہوتا تو فرقہ ملامتیوں میں سے بھی ایک پیغمبر ضرور ہوتا۔ فرمایا کہ سما کے لیے ایسی دائمی تشنگی و اشتیاق کی ضرورت ہے کہ جس قدر بھی پانی پیا جائے تشنگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ جب صوفی و اصل اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر حوادث کا اثر نہیں پڑتا اور صوفی وہی ہے جو عدم کے بعد موجود نہ رہے اور وجود کے بعد معدوم نہ دیکھے اور مخالفین کی کدورت سے قلب کو صاف رکھنے کا نام ہی تصوف ہے۔ فرمایا کہ پریشانیاں اور تفرقہ صرف ہستی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، لیکن جب صوفی نیست ہو جاتا ہے تو اس کو خدا کے سوا نہ تو کچھ نظر آتا ہے اور نہ کسی سے بات کرتا ہے۔